بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے حالات کو ہمیشہ ایک جیسا نہیں رکھا کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان پر آپ نظر ڈال کر دیکھیں یا خود اپنی زندگی پر ہم نظر ڈالیں، ہماری اپنی کیفیت یا لوگوں کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوا کرتی ہے۔ انسانی کیفیت میں تبدیلی آتی رہتی ہے، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہو، مالی حالات کے اعتبار سے ہو، جسمانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہو۔ یہ حالات ایک جیسے کبھی نہیں ہوا کرتے ہیں۔ عمر کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں آدمی تمام فکروں سے آزاد رہتا ہے، وہ بچپن ہے، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں۔ پھر عمر کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں آدمی طاقتور بھی ہوتا ہے، اس کے پاس قوت بھی ہوتی ہے، اس کے پاس دولت بھی، پیسہ بھی ہوتا ہے۔ پھر عمر کا ایک حصہ آتا ہے کہ آدمی پیسے کے اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ حد یہ ہوتی ہے کہ چلنے پھرنے میں وہ دوسروں کے سہاروں کا بھی محتاج بن جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہا کرتے ہیں، چاہے وہ مالی حالات ہوں، چاہے وہ صحت اور توانائی ہو، یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا کرتے ہیں۔ حالات میں عمر کے اعتبار سے تغیرات پیدا ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ انسانی مزاج یہ ہے کہ جب اس کے پاس
طاقت ہو، قوت ہو، جوانی ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، کمائی کے ذرائع ہو، ایسے وقت میں انسان تھوڑا آپے سے باہر رہتا ہے. بھول جاتا ہے پہلے کے حالات کو. اور نشے میں چور ہو کر آئندہ آنے والے حالات سے بھی بے خبر اپنے آپ کو رکھتا ہے. وہ ہے جوانی کا دور، جس میں بظاہر کوئی محتاجی نظر نہیں آتی آدمی کو، کیونکہ ہاتھ پیر سلامت ہے. ذہن مکمل طور پر کام کر رہا ہے، ہاتھوں میں طاقت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے. مال حاصل کرنے کے ذرائع بھی اسے مل چکے ہیں. تو آدمی پر تھوڑا طاقت کا گھمنڈ، دولت کا غرور، تعلیم اور ڈگریوں کا نشہ، یہ سب اس کے دماغ پر چڑھے ہوئے رہتے ہیں. کیونکہ طاقت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، قوت بھی ہے، دولت اور پیسہ آ بھی رہا ہے، تو تھوڑا آدمی پر بڑائی کا نشہ چڑھ جاتا ہے، غرور کا نشہ چڑھ جاتا ہے. لیکن یہ بھول جاتا ہے انسان کہ یہ دور ہمیشہ نہیں رہے گا. اس کی بھی ایک لمٹ ہے. وہ لمٹ 22-24 سال سے شروع ہو کر 50 سال تک چلتی ہے. پھر یہ لمٹ ختم ہو جاتی ہے. پیسہ رہا تو صحت نہیں رہتی ہے. پیسہ تو ہے، صحت نہیں ہے. دسترخوان پر گھر والے جو کچھ کھا رہے ہیں وہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں. کیوں؟ صحت نہیں ہے. جو ساری چیزیں گھر والے دیکھ رہے ہیں وہ ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ بولے آنکھیں دکھائی نہیں دیتی ہیں. ایک ایک بات کو 4 مرتبہ گھر والوں کو بولنا پڑتا ہے. کیوں؟ عقل زوال کی طرف، ڈھلان کی طرف جا رہی ہے. سمجھنے کی وہ صلاحیت جو جوانی میں تھی وہ عمر ڈھلنے کے بعد باقی نہیں رہتی ہے. صحت بھی چلی گئی، دیکھنے کی صلاحیت بھی کمزور ہو گئی، سننے کی طاقت بھی کمزور ہو گئی. بعض مرتبہ پیروں کا گودا ختم ہو جاتا ہے تو چلنے کی طاقت بھی باقی نہیں رہتی ہے. تو دوستو، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہا کرتے. ہر چیز پر زوال آتا ہے. عمر پر زوال آتا ہے، طاقت اور قوت پر زوال آتا ہے،
کبھی مالی حالات پر زوال آتا ہے، بولنے اور سننے کی طاقت پر زوال آتا ہے، دیکھنے اور چلنے کی طاقت پر زوال آتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں ماں باپ کی خدمت کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ایک لفظ ارشاد فرمایا، وہ لفظ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اولاد کو اللہ نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ماں باپ کے سلسلے میں تم مجھ سے دعا کرو۔ اولاد کو نصیحت کی ہے کہ ماں باپ کے معاملے میں تم مجھ سے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ رب ارحمہما، اے پروردگار عالم ان کے ساتھ ایسا رحم کا معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیجیے، ایسا رحم فرمائیے ان لوگوں کے اوپر، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ یعنی بچپن میں جیسی دیکھ بھال انہوں نے میری کی ہے اور جیسے پیار اور محبت سے انہوں نے مجھے پالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں محتاج تھا، میں اپنے ہاتھوں سے کھا نہیں سکتا تھا، پیاس لگی تو میں پانی پی نہیں سکتا تھا، غلاظت کر کے میں اسے صاف کر نہیں سکتا تھا، کوئی چیز کی ضرورت ہو تو میں رو کر اس کا اظہار کرتا تھا، اٹھ کر لے نہیں سکتا تھا، کسی چیز کی طلب ہو تو میں چیخیں مار کر اس کا اظہار کرتا تھا، کیونکہ میرے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ نہ چل سکتا تھا، نہ پکڑ سکتا تھا، نہ کوئی چیز اٹھ کر لے سکتا تھا، نہ کوئی چیز کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ اپنی گندگی کو صاف کر سکتا تھا۔ قرآن کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ اب بیٹا دعا کر رہا ہے ماں باپ کے حق میں، بولے میں ان کے ساتھ ایسا رحم فرمائیے جیسا بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ بولے اس کنڈیشن میں یہ لوگ آ گئے ہیں، اب جس کنڈیشن میں آدمی بچپن میں ہوتا ہے، طویل عمر اگر کسی کو ملی ہو تو بڑھاپا بچپن جیسا محتاج ہو جاتا ہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، ایک پیالی اٹھانے کے لیے اس کے ہاتھوں میں طاقت باقی نہیں رہتی، وہ تھراتے رہتے ہیں، پیر ہیں لیکن ان پیروں پر چل کر جا نہیں سکتا۔ بعض لوگوں پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اپنی ضرورت کرنے کے بعد اس کی صفائی تک نہیں کر سکتے۔ تو ایک بچپن کا دور ہے جو محتاجی کا ہوتا ہے، ایک بڑھاپا اور ضعیفی کا دور ہوتا ہے جس میں آدمی پھر محتاج ہو جاتا ہے۔ چلنے میں، کھانے میں، پھرنے میں، آنے میں، جانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں پھر محتاج ہو جاتا ہے۔
زندگی کا حسین جو دور ہوتا ہے وہ جوانی کا دور ہوتا ہے. یہ سب سے حسین دور ہے اور یہ دور 20-25 سال کا ہوتا ہے جس میں آدمی بھرپور جوان بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, کمانے کے ذرائع بھی ہوتے ہیں. اس سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے پیدائش سے لے کر 20-22 سال تک طاقت قوت سب رہتی ہے, پیسہ نہیں رہتا کیونکہ وہ کمانے کے لائق نہیں ہوتا. تو اصل زندگی کا حسین دور جو ہوتا ہے وہ یہ 20-22 سال سے لے کر 50 سال کے درمیان کا ہوتا ہے. اس دور میں آدمی اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے, کسی کا پابند رہنا نہیں چاہتا. نہ وہ ماں باپ کا پابند رہتا ہے, نہ وہ بڑے بھائی کے ماتحت رہنا چاہتا ہے, نہ بڑی بہنوں کی بات ماننے تیار ہوتا ہے. اپنے آپ کو بالکل آزاد تصور کرتا ہے آدمی اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا پریشر نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک تو ٹھیک تھا, چلیے مان لیتے ہیں, لیکن سوچ اور جوانی کا نشہ آدمی کو اتنا مغرور بنا دیتی ہے کہ وہ اللہ کا پابند بھی نہیں رہنا چاہتا. وہ اللہ کا بھی پابند رہنا نہیں چاہتا. کیوں؟ جوانی کا نشہ ہے, طاقت کا نشہ ہے, کمائی کا نشہ ہے, پیسے کا نشہ ہے, صحت کا نشہ ہے, شہرت کا نشہ ہے, تعلیم کا نشہ ہے, ڈگریوں کا نشہ ہے, پوسٹ کا نشہ ہے. اس نشے میں مرد بھی مبتلا ہے, عورت بھی مبتلا ہے, جوان لڑکے بھی مبتلا ہیں, جوان لڑکیاں بھی مبتلا ہیں. لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ ابر چھٹے گی. سورج نکلتا ہے, تمتماتا بھی ہے, غروب بھی ہوتا ہے. سورج نکلتے وقت اتنی تیزی اس میں نہیں رہتی, سورج ڈوبتے وقت بھی تیزی نہیں رہتی. جب نکلتا ہے تو اس میں نرمی ہوتی ہے, پھر جب ڈوبتا ہے پھر پیلا پڑ جاتا ہے. اس کی گرماہٹ, اس کی تیزی 10-11 بجے سے لے کر 3-4 بجے تک ہوتی ہے, پھر وہ غروب ہوتا ہے. ایک بچپن ہے, ایک جوانی ہے, ایک بڑھاپا ہے. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہا کرتے ہیں. تو یہ جو درمیانی دور ہے زندگی کا, اس میں انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, طاقت, قوت, جوانی, پیسہ, شہرت, عزت, مال, تعلیم, پوسٹ سب رہتے ہیں. لیکن آدمی بھول جاتا ہے کہ یہ پیریڈ جو ہے چند سالوں کا ہے, چند سال ہے, ہمیشہ کا نہیں ہے, اور یہ پیریڈ ختم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, کہ جب میں انسان کے اوپر انعام کرتا ہوں, اسے نوازتا ہوں, اسے دیتا ہوں, اسے عطا کرتا ہوں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہماری عمر کے بہت سے لوگ پریشان حال ہیں اور ہم خوشحال ہیں. ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ
مالداری میں ہم سے کم ہیں. کوئی ہمارا کلاس میٹ ہمارے ہی اتنا پڑھا ہوا ہے لیکن ہماری شہرت زیادہ ہے، اس کی کم ہے. ہم کو ملازمت ملی، اسے نہیں ملی. ہمارا مکان ذاتی ہے، وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، پڑھا ہوا ہمارے جیسا ہی ہے. طاقت اور قوت ہم سے زیادہ اس کے پاس ہے، ہوشیار بھی ہم سے زیادہ ہے، لیکن ہم جتنے خوشحال ہیں وہ اتنا خوشحال نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی میں جو معیارات ہیں اس کا تعلق تعلیم سے، طاقت سے، عہدوں سے، فوج سے نہیں ہے. یہ سب مخدرات ہیں، یہ سب مخدرات ہیں. ورنہ ہم سے زیادہ پڑھا ہوا بے روزگار ہے اور ہم کما رہے ہیں. ہم سے زیادہ پڑھا ہوا چھوٹی گاڑی پہ پھر رہا ہے، ہم بڑی گاڑی پہ پھر رہے ہیں. ہم سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، کپڑے ہمارے قیمتی ہیں، اس کے کم قیمت والے ہیں. انسان کبھی اپنے حالات پر غور کرے اور یہ سمجھے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. نہ تعلیم کا کمال ہے، نہ طاقت کا کمال ہے، نہ ہوشیاری کا کمال ہے، نہ منصوبہ بندی کا کمال ہے، نہ پلاننگ کا کمال ہے، نہ ہوشیاری کا کمال ہے. کوئی کمال نہیں. کیونکہ ہمارا ایک دوست، خاندان کا ہمارا ایک بھائی ان سارے معاملات میں ہم سے آگے ہے لیکن مالی اعتبار سے ہم سے پیچھے ہے. وجہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری دین ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے. میرا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری دین ہے. یہ اگر محنت کے بل پر کسی کو پیسہ ملتا تو سب سے زیادہ پیسہ مزدور کماتا، اسٹیشنوں پر کام کرنے والا کولی کماتا، صبح سے شام تک پتھر اور مٹی اور ریت اٹھانے والا مزدور کماتا. جتنا پسینہ اس کا بہتا ہے دوسرے آدمی کا نہیں بہتا، لیکن وہ 1000 کماتا ہے تو یہ 10,000 کماتا ہے. جس دن آدمی اس بات کو سمجھے تو اس دن سے اسے اللہ سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو بیچ کا دور ہے زندگی کا، یہ جو بیچ کا دور ہے، اس دور میں آدمی کسی کے دباؤ میں یا کسی کے ماتحت رہنا نہیں چاہتا. نہ ماں باپ کے، نہ بڑوں کے، نہ کسی کے ماتحت رہنا نہیں، بھلے میں آزاد ہوں. اور یہ آزاد خیالی بڑھتے 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 یہاں تک بڑھ گئی کہ اب وہ آدمی ان طاقتوں کے نشے میں اللہ کا بھی پابند رہنا نہیں چاہتا. اسی لیے مسجدوں میں جوان نظر نہیں آتے، بوڑھے نظر آتے ہیں. کیوں؟ وہ نشہ ہے جوانی کا، وہ نشہ ہے طاقت کا، پیسے کا، تعلیم کا، ڈگریوں کا، دولت کا. آزاد خیالی اس درجہ بڑھ گئی کہ آدمی اللہ کا پابند بھی نہیں رہنا چاہتا ہے، مذہب کا پابند بھی نہیں رہنا چاہتا ہے، قرآن اور دین اور شریعت کا بھی پابند نہیں رہنا چاہتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ
جب ہم تھوڑا نواز دیتے ہیں، تھوڑا عطا کر دیتے ہیں، کوئی بادشاہت نہیں ملی ہے ہم کو، 100 200 500 گز کی زمین ہے، سارا شہر ہمارا نہیں ہے، ایک اچھا سا مکان ہے، تھوڑا بہت کھا پی کر جمع کرنے کے بقدر تھوڑا مال مل گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی قارون کا خزانہ ہمارے پاس ہے، کچھ عطا ہوا ہے، کچھ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ میں آپے سے باہر ہو گیا ہے، اور احسان فراموشی کا حال یہ ہے کہ دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ دیا کون؟ اللہ فرماتا ہے میں نے دیا ہے، میں نے دیا ہے۔ تجھ سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، اسے نہیں دیا، تجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انہیں نہیں دیا، تم سے زیادہ ہوشیار ہیں، انہیں نہیں دیا، تم کو دیا۔ تم یہ غرور میں مبتلا ہو گئے کہ یہ میری تعلیم کی وجہ سے، میری طاقت کی وجہ سے، میری ہوشیاری کی وجہ سے میرے پاس آیا ہے۔ اگر یہی ضابطہ ہوتا تو پھر تجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے کے پاس تجھ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تجھ سے کم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں انعام کرتا ہوں، نوازتا ہوں، عطا کرتا ہوں، انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی بے وفائی اور ناشکری کا حال یہ ہے کہ یہ مجھ سے ہی منہ پھیر لیتا ہے، میری پکار اسے اچھی نہیں لگتی ہے، میرا مؤذن بلاتا ہے یہ آنے تیار نہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، مجھے سے منہ پھیرتا ہے، مجھے سے منہ موڑتا ہے، دینے والا اسے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اے غرور میں مبتلا انسان، یہ یاد رکھ یہ دور ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ نام ہمیشہ نہیں رہے گا، اس پر زوال آنا ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہ چرخہ گھومتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، تبدیلیاں آتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، مسا یمسو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹچ ہونا۔ عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مس کر جانا، ٹچ ہو کر گزرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی اس غرور میں مبتلا، دولت کے نشے میں مبتلا، عہدے کے نشے میں مبتلا، تعلیم کے نشے میں مبتلا، انسان کو جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور پریشانی پکڑ نہیں لیتی ہے، اس کو خالی ٹچ کر کے نکل جاتی ہے۔ جاتے جاتے کار والے نے ٹچ کر دیا، جاتے جاتے موٹر سائیکل والے نے ٹچ کر دیا، چلتے چلتے کسی پتھر سے یہ ٹچ ہو گیا، دوستوں کو اطلاع ملی کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سر ٹوٹ گیا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، وہی انسان جو دم بناتے پھر رہا تھا بیڈ پر آ گیا۔
اب انسان بیڈ پر پڑھ کر سوچ رہا ہے یا اللہ میں ایسا کیا گناہ کرا جو ایسا ہو گیا میرے ساتھ. میں ایسا کیا گناہ کر دیا. سوچتے ہیں نا ہم لوگ کہ میں نے ایسا کیا کر دیا جو میرے ساتھ یہ ہوا. میں کس کا کیا برا کیا. کسی کا تو برا نہیں کیا لیکن اپنے ساتھ کتنا برا کیا وہ سوچا کبھی کہ دینے والے رب کو بھول گیا, عطا کرنے والے پروردگار کے ساتھ غداری کرتا رہا. جس نے دیا اور دے کر اس نے نصیحت کی, ان نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا. اللہ فرماتے ہیں جب کوئی پریشانی اسے چھو لیتی ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, بولے پھر مایوس ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو حالات آج اچھے ہیں, اللہ کرے موت تک اچھے رہیں, لیکن خدا کا یہ ضابطہ نہیں ہے. بچپن کو سفر کرتے کرتے جوانی تک کی سیڑھیاں چڑھنا ہے, اور جوانی کی سیڑھیوں پر ہمیشہ انسان کھڑا ہوا نہیں رہتا, اسے اترنا ہے وہاں سے. وہ اتار ساری مجبوریوں کو لے کر آتا ہے. نہ جوانی باقی رہتی ہے, نہ صحت باقی رہتی ہے, نہ ہاتھ پیر میں طاقت باقی رہتی ہے, نہ آنکھوں میں روشنی باقی رہتی ہے, نہ کانوں میں سننے کی طاقت باقی رہتی ہے, نہ زبان میں بولنے کی طاقت باقی رہتی ہے, نہ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت باقی رہتی ہے, نہ قدموں میں چلنے کی قوت باقی رہتی ہے. اسی لیے دوستو جوانی پر غرور کر کے اور جوانی میں جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس پر ناز کر کے غرور میں مبتلا مت ہو جاؤ. غرور میں مبتلا مت ہو. اللہ کو غرور بہت ناپسند ہے, بہت ناپسند ہے. اللہ نے حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے. میں کروں گا غرور, میں کروں گا غرور, میں کروں گا تکبر. عزیز الجبار المتکبر, اللہ فرماتے ہیں میں متکبر ہوں اور مجھے زیب دیتا ہے. کیوں؟ لم یلد ولم یولد, میں پیدا ہونے میں کسی کا محتاج نہیں, اور کسی کو پیدا کرنے کی مجھے احتیاج نہیں, ضرورت نہیں. نہ میرے ماں باپ ہے, نہ میری اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور میرا کوئی ساجھیدار بھی نہیں ہے, میرا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے, میری کوئی مثل بھی نہیں ہے, میری کوئی مثال بھی نہیں ہے. میں اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں دونوں میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ فرماتے ہیں غرور کرنا مجھے زیب دیتا ہے اور میں ہی کروں گا, میرے علاوہ کوئی غرور نہ کرے. الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے. میں کروں گا تکبر, میں کروں گا غرور. اور انسان سراسر محتاج ہے, سراسر محتاج ہے. ایک پتھر
زمین پر نکلا ہوا ہے، ٹھوکر لگی، اوندھے وہ گر گیا۔ ایک کیڑا یا چیونٹی کان میں چلی گئی، پورا گھر کودے گا یہ۔ بولے کچھ ہو رہا کان میں، کچھ ہو رہا کان میں۔ ایک تنکا یا ذرہ آنکھ میں چلا گیا تو بے قرار ہو جائے۔ 32 دانتوں میں سے ایک میں تکلیف ہو تو باقی 31 سب بیکار، کھانے کے لائق نہیں۔ یہ ہماری حیثیت ہے دوستو، ہم حیثیت بھولتے ہیں، حیثیت بھولتے ہیں۔ محمود و ایاز کے کئی واقعے، محمود غزنوی کے اور ایاز کے مشہور ہے۔ ایک مرتبہ محمود نے اپنے غلام ایاز کو بلایا، ایک انگوٹی اس نے دی، اسے دے کر کہا کہ اس پر ایسا لفظ لکھ کہ خوشی میں دیکھو تو غرور سے بچ جاؤ، غم میں دیکھو تو کچھ امید پیدا ہو جائے۔ خوشی میں دیکھو تو آپے سے باہر نہ ہو، غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور پریشانی اور مصیبت کے حال میں دیکھو تو کچھ امید جاگے مجھے۔ انگوٹی دے کر کہا اس پر ایسا لفظ لکھ۔ کیا لفظ ہو سکتا تھا؟ بہت دانا اور سمجھدار اور دانشمند غلام تھا ایاز۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ یہ لیجیے۔ تو جب اس نے انگوٹی پر دیکھا تو ایک لفظ اس پر لکھا ہوا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کیا لفظ تھا؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ غم میں دیکھا تو ایک امید جاگی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ خوشی میں دیکھا تو بولے غرور میں مبتلا مت ہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دوستو ہماری زندگیاں گزرنے والی ہیں، آخری ٹھکانے کی طرف ہم سب جانے والے ہیں۔ رب کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، مال کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، شہرت کے نشے میں، عزت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، جائیدادوں کے نشے میں، ڈگریوں کے نشے میں، پوسٹوں کے نشوں میں مت پڑو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یاد رکھو یہ جملہ، ہو سکا تو اپنے بیڈ روم کے چوکٹ کے اوپر، دروازے کے اوپر لکھ کر لگاؤ یہ لفظ، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ رہے گا نہیں، رہے گا نہیں۔ وہ قبرستان میں لیٹے ہوئے مردے کبھی یہی سوچتے تھے ہماری طرح ہی، لیکن آج وہ کہاں ہے؟ اور ایک دن آئے گا بعد والے ہمیں مرحوم اور مردہ لکھیں گے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ ہمارے بچے ہوئے وقت کو بہتر سے بہتر گزارنے کی اور اپنے مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔